ہیں، تبلیغی آئے ہیں، تبلیغی آئے ہیں، تبلیغی آئے ہیں، تبلیغی آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور اللہ پاک کا اور بھی زیادہ کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، ایمان والا بہت ہی قیمتی ہیں۔ بولتے ہیں کہ ساتویں آسمان اور ساتویں زمین سے زیادہ قیمتی ایک ایمان والا بھائی ہے۔ اس لیے آج اس ایمان والا اپنے مرتبے کو بھول چکا ہے۔ آج وہ صرف نام کا ہے، وہ مسلمان، اب کام کا نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی فکر کو لے کر ہم جا رہے ہیں سکون دل سے تعلیم کرنے کے لیے۔ کتاب کا نام ہے سکون دل۔ اس کتاب سے ہم جا رہے ہیں تعلیم کرنے کے لیے۔ بولتے جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پر خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پر خدا بھی قریب ہوتا ہے، دین کے باتیں سننے والا بھی بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ سکھانے پر اجر، یعنی جو آدمی اللہ کا لفظ سکھاتا ہے کسی اپنے بچے کو، کسی کو بھی اللہ کا لفظ سکھاتا ہے تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کتنا اجر ملتا ہے، اس کے گناہ کس طرح مٹ جاتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں کس طرح لکھی جاتی ہیں، تو اسی کے بارے میں ہم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ لفظ اللہ سکھانے پر اجر، اگر یہ عورت اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا آسان کام ہے کہ جب بچے کو اٹھایا تو اللہ کا لفظ کہا۔ آج ہماری بہنوں بیٹیاں بچے کے سامنے ممی کا لفظ کہے گی، اور کوئی زیادہ ماڈرن ہوگی تو وہ کہے گی کہ جو آپ وہ جائنی ہے، کوئی ماسٹرنی ہوتی ہے، یعنی کوئی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے انگلش لینڈ سے، تو وہ کیا سکھاتی ہے کہ پہلے ایپل سکھاتی ہے کہ ایپل کا مطلب کیا ہے، APPLE ایپل، اس کا مطلب سکھاتی ہے کہ ایپل مانا سیب، ریٹ مس چوہا، کتا بلی پہلے سکھاتی ہے۔ وہی اولاد آگے چل کے بیکار ہو جاتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ کیوں کہنا مانیں گے؟ آپ تو اس کی پرورش صحیح سے نہیں کی، آپ تو پہلے ہی ان کو کتا بلی کا سکھا دیا، کتا بلی کی رٹ لگا دی، تو آپ کی قدر کیا کریں گے؟ وہ کیا جانیں گے کہ ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے؟ میرے بھائیوں، اسی لیے اپنے بچوں کو ہے نا بچے ہی سے اس کو طور و طریقہ سکھائے۔ تو بولتے ہیں تو اس مسئلہ کا پتہ نہیں کہ اگر ہم اس بچے کے سامنے اللہ کا لفظ پڑھا کریں گے اور اس بچے نے سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ بولا تو اللہ تعالی ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی جو ماں باپ اپنے بچے کو اللہ کا لفظ سکھاتا ہے تو بولتے ہیں کہ جب وہ بچہ اللہ کا لفظ بولنا سیکھ جاتا ہے تو اللہ پاک ماں باپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، جب اب چھوٹا بچہ اس کو سب سے پہلے ہم کیا سکھائے؟ اللہ کا نام بولنا سکھا ہے، اللہ کا لفظ بولنا سکھا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں کہ اپنی نیت درست کریں، یعنی اپنی نیت کو صحیح کریں۔ اب اپنی نیت کو کس طرح صحیح کیا جاتا ہے اب ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ اپنی نیت درست کریں۔ نیت ٹھیک کرنا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ آج عورتوں کو تصحیح نیت کا سبق نہیں سکھایا جاتا کہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے صفائی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب مل جائے گا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر نیت کا ٹھیک کرنا چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر بنائے اور کمرے کے اندر کھڑکی لگوائے، روشن دان بنوائے، مگر نیت یہ ہو کہ مجھے اس میں سے ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی، اس آدمی کو ہوا اور روشنی تو ملے گی مگر ثواب بالکل نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب اس نے نیت ہی ہوا اور روشنی کی تو وہ چیز اس کو مل گئی
مگر ایک دوسرا آدمی اپنا کمرہ بنواتا ہے، اس میں کھڑکی یا روشن دان لگواتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کرے گی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، ہوا اور روشنی تو اس کو مفت میں مل جائے گی۔ یعنی جو آدمی ہے نا، کوئی آدمی کھڑکی بناتا ہے اپنے گھر، یعنی گھر بناتا ہے تو اس میں کھڑکی دیتا ہے اور روشن دان لگواتا ہے، تو یعنی جو بھی آدمی یہ نیت کر لیتا ہے کہ ہم کھڑکی بنائیں گے، روشن دان لگوائیں گے، تو کھڑکی میں سے ہمیں کیا اذان کی آواز آئے گی، تو بولتے ہیں کہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ اور جو آدمی کھڑکی بنا لیتا ہے کہ اس سے ہوا اور روشنی آئے گی، تو اس کو میرے بھائیو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرے بھائیو دین بہت ہی آسان ہے نا۔ کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ ہم کھانا کھائیں گے اور اس سے ہماری صحت بنے گی تو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو اس پر بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال سمجھے کہ ایک عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے، اگر کھانا بناتے ہوئے اس نے سالن میں ایک گھونٹ زیادہ پانی ڈال دیا، تو علماء نے مسئلہ دیا ہے کہ جتنا پانی مناسب تھا گھر کے سب لوگوں کے لیے، اتنا پانی ڈالنے کے بعد اگر وہ ایک گھونٹ پانی اور ڈالتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے، شاید ہمیں کسی پڑوسی کو کھانا دینا پڑ جائے، اس نیت کے ساتھ اگر ایک گھونٹ پانی اس نے سالن میں ڈال دیا تو اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی کوئی عورتیں کھانا بنا رہی ہے، بولتے کہ بس صرف ایک گھونٹ، یعنی ایک گھونٹ پانی سالن میں اور زیادہ ڈال دے اور نیت یہ کر لے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے گا تو ہم اس کو کھانا کھلا دیں گے یا اپنے پڑوسی کو کھانا کھلا دیں گے، بس صرف یہ نیت کر لے کہ یعنی ایک گھونٹ پانی ڈال دے، کسی مہمان کی نیت کر لے تو اس نیت پر بھی اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ آپ بتاؤ کون سی عورت ہے جو یہ ثواب نہیں لے سکتی؟ سب لے سکتی ہیں، مگر دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ثوابوں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، گویا عورتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور یہ بیچاریاں دین سے اس قدر بے بہرہ رہ جاتی ہیں کہ ان کو غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوتا، مسائل کا صحیح پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔